جو اللہ نبی کے گھر میں داخل نہیں ہونے دے رہا، آپ ہمیں بتا دیں کہ اجازت دی تھی نبی نے، اجازت نامہ دکھا، تو پھر قرآن کی صریحاً خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ خدا تو داخل نہیں ہونے دے، اتنا سخت ہے خدا۔ خدا کہہ رہا اگر جانا پڑ بھی جائے فوراً اٹھ کے آنا، زیادہ دیر وہاں بیٹھنا نا، اگر نبی کھانے پہ بلائے اس کے گھر کے برتنوں کو بھی نظر اٹھا کے نہ دیکھنا۔ اتنا محتاط ہے اللہ نبی کے گھر کے اندر۔ اب جب پوچھا جائے کہ نبی کہاں پہ دفن ہے، وہ کہتے ہیں ایک نبی کی بیوی ہے، اس کا حجرہ ہے، وہاں دفن ہے۔ اچھا حجرہ بیوی کی ملکیت ہو گیا، جگیر زہرا کی ملکیت نہیں ہوئی؟ کہاں لے کے جائیں پھر ان حقائق کو؟ آپ نے نہیں سنے تو پھر کون قوم سنے گی؟ یہ حقائق کہاں تک لے کے جائیں گے؟ لہذا گزارش یہ ہے کہ اگر ہم نبی کے صحابہ سے دین پوچھیں گے تو صحابی ہمیں نبی کی زندگی کے بارے میں وہی باتیں بتائیں گے جو گھر کے باہر تھی، کیونکہ وہ اندر نہیں جا سکتے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ پہلا طبقہ گیا، دوسرے طبقے پہ آؤ، نبی کی بیویوں سے پوچھ لو، پوچھنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ ہمیں وہی دین بتائیں گے جو گھر کے اندر تھا۔ آپ کہیں گے صاحب یہ اندر کی باتیں کیوں بتائیں گی؟ جناب پھر قرآن کھڑا ہے، قرآن کہہ رہے نبی کی بیویوں اپنے گھروں سے باہر نہ آنا۔ قرآن کیا ہے؟ صحابہ کو اندر نہیں جانے دے رہا، بیویوں کو باہر نہیں آنے دے رہا۔ اللہ نے کیسا مجبور کیا ہے امت کو، صحابی اندر نہیں جا سکتے، نبی کی بیویاں باہر نہیں آ سکتی۔ دکھ یہی ہے، دکھ یہی ہے، ہماری 1400 سال سے یہی لڑائی ہے، ہم اسی حقیقت پہ کھڑے ہیں، ہم اپنا سٹینڈ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ جنہیں اندر آنے کی اجازت نہیں تھی وہ زبردستی کیوں آئے، اور جسے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی وہ میدان میں کیسے چلے؟ ہمارا موقف غلط ہے، تو ہمیں روکو۔ قرآن کی صریحاً خلاف ورزی۔ حقائق ہم نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ جنتر منتر تو مجھے نہیں آتا کہ میں آپ کو صرف یہ کہوں، حقائق پہنچے نا، حقائق پہنچے، نسلوں تک گفتگو جائے، حقیقت پہنچے، حق پڑھیں۔ ہمیں پاکستان کے آئین نے اجازت دی ہے کہ ہم اپنی چار دیواری کے اندر اپنا عقیدہ تو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے لیے ٹیوٹر ہائر کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کہ وہ ہمارے بچے کو علم سکھائے۔ ہم اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کیوں آتے ہیں؟ تاکہ اپنی اگلی نسل تک عقیدہ پہنچائے۔ اگر ہم مصلحت کی خاطر خاموش ہو گئے تو آئندہ نسلیں گونگی پیدا ہو جائیں گی۔ بچہ ماحول سے سیکھتا ہے، اسے آج ہم اگر اپنے عقیدے پہ ڈٹنا دکھائیں گے تو وہ بحث کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ کوئی کسی پہ گالم گلوچ سے نہیں ہو رہی، ہم تو بالکل دلیل سے بات کرتے ہیں۔ گالی گولی وہاں ہوتی ہے جہاں علم نہ ہو۔ جاہل کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ لڑنے پہ تب آتا ہے جب اس کے پاس دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمارے پاس دلائل ہیں، ہم بحث کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صحابی جا نہیں سکتے اندر، نبی کی بیویاں باہر نہیں آ سکتی۔ گھر میں بیٹھ کے بات کرنی ہے تو محبت سے کر لیتے ہیں، کسی عدالت میں جانا ہے تو بحث کر لیتے ہیں، مناظرہ کرنا ہے تو ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کی عدالت میں جا تک ہر ایک عدالت میں ہم منوانے کے لیے تیار ہیں کہ ہم دین صحابہ سے اس لیے نہیں لے رہے کہ صحابی گھر کے اندر نہیں جا سکتے، بیویاں گھر کے باہر نہیں آ رہی، مجبوری ہماری اہل بیت اس لیے بن گئے ہیں کہ نبی گھر میں ہوتے تھے، یہ گود میں ہوتے تھے، نبی مسجد میں ہوتے تھے، یہ پشت پہ ہوتے تھے، نبی